بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تہذیب و ثقافت میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان احمد۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے بڑا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ میرے آج کا ٹاپک صریحاً رکھا گیا ہے جرنلزم پہ، صحافت پہ، کہ واٹ از جرنلزم، صحافت ہے کیا۔ ہم بات کریں گے اس کے ایڈوانٹیجز کی، اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از جرنلزم، صحافت کیا ہے۔ صحافت ایک انتہائی مقدس پیشہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا، جس کو ہم فہم العام ہم میڈیا کے نام سے جانتے ہیں، تو میڈیا کسی بھی ملک کا ایک چوتھا ستون ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی ریاست ہے، جیسے آپ کی گورنمنٹ ہے، اسی طرح میڈیا ایک باقاعدہ ایک چوتھا ستون ہے کہ جو آپ کی بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ ہیلپ لیس لوگوں کی آواز کو اٹھاتا ہے، جن کی آواز کو اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچایا جا سکتا یا نہیں پہنچتی، ان کو وہاں تک پہنچانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے، انتہائی افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کل کے دور میں صحافت کو پیشہ ورانہ صحافت بنا دیا گیا ہے۔ میں اس پہ کوئی خاصی روشنی نہیں ڈالوں گا، کیونکہ پھر اس پہ کچھ سوال اٹھیں گے جن کو مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، جس کے لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کسی پہ بات نہیں کرتا، میں ایک رینڈم ایک اپنا ایکسپیریمنٹ، ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، لیکن اس کی حرمت کو آج کل بہت سارے لوگوں نے پامال کر رکھا ہے۔ بلیک میلنگ صحافت کا کوئی زمرہ نہیں ہے۔ صحافت میں بلیک میلنگ نہیں آتی، صحافت میں بک جانا نہیں آتا، صحافت میں دوسروں کے لیے کام کرنا نہیں آتا، صحافت میں دوسروں کے لیے استعمال ہونا نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری آج کل صحافت، وہ کچھ گنے چنے لوگ تو وہ رہ گئے ہیں۔ میں کچھ الفاظ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں الفاظ کا چناؤ کیا کروں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ میرے پاس اس پہ بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ صحافت واقع ہی چند ایک لوگوں میں رہ گئی ہے۔ دا نمبر آف پیپل ہماری اس ٹائم پاکستان میں ایسے موجود ہیں وہ جو کہ پیشہ ورانہ صحافت کر رہے ہیں۔ جو لوگ صحیح صحافت کرتے ہیں ان کی زبانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یا ان کی زبانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یا ان کو چینل سے نکال دیا جاتا ہے، یا تھریٹس دیے جاتے ہیں، واٹ ایور۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت طویل موضوع ہو جائے گا میرا۔ لیکن میڈیا سب سے پہلے تو ہیلپ لیس لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے، ایک بہت بڑی ہیلپ لیس لوگوں کی ضرورت ہے، کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہماری کنٹری میں، آپ یقین کریں کہ ہماری کنٹری میں میڈیا نہ ہو، صحافت نہ ہو، صحافی نہ ہو جو صحیح معنوں میں صحافی ہیں، وہ صحافی جو بکے ہوتے ہیں، وہ صحافی جو خصوصاً کسی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ صحافی، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لٹرلی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کو نومینیٹ کروں، یا کیسے ان لوگوں کے بارے میں بات کروں کہ جنہوں نے صحافت کو بیچ رکھا ہے، جو صحافت کو ایک مقدس پیشہ نہیں سمجھتے۔ اور سب سے بڑی بات، کثیر مقدار پائی جاتی ہے صحافیوں میں ان ایجوکیٹڈ پیپل کی۔ صحافت کرنے کے لیے، صحافی ہونے کے لیے، جرنلزم کرنے کے لیے، جرنلسٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہیوج نالج ہونا چاہیے، جو آپ لوگوں تک پرووائڈ کر سکیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ اگر کسی چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بحث کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہونے چاہیے، اس چیز کا نالج ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے خیال میں مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے،
میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، لیکن میں نے کچھ جو ہے وہ 2020 سے 2022 تک کی ایک رپورٹ پڑھی جو جرنلزم پہ تھی، تو اس میں سے کچھ یہ میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اپنے سے کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جو میں نے پڑھے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں مارکیٹ اس میں میڈیا مارکیٹ میں، تو میں وہ آپ کے ساتھ جسٹ شیئر کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ ان باتوں کو کرنے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. جو لوگ صحافت میں، جو لوگ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ایز اے جرنلسٹ ورک کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ آف آل ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ پوچھیں کہ کیا وہ صحیح صحافت کر سکتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے سکیں، کیا ان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ کسی کے رائٹس کے لیے اس کی ڈھال بن کے کھڑے ہو جائیں، کیا اس کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ اگر اس کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے تو وہ سچ کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. فرسٹ آف آل تو اسٹوڈنٹس جو میس کمیونیکیشنز کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ فرسٹ آف آل وہ اس چیز کو اپنے ضمیر سے اس چیز کی اجازت لیں. جب تک آپ اپنے ضمیر سے اجازت نہیں لیتے اس چیز کی تو آپ شوقیہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کو پیشہ ورانہ کرنے کے لیے یا پیشہ ور اس چیز میں ہونے کے لیے آپ کو اپنے ضمیر کے ساتھ پھر سودے نہیں کیے نہ کرنے، پھر آپ کو اپنے ضمیر کو بیچنا نہیں ہے. مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ یہ بات کرتے ہوئے کہ جنہوں نے ایک مقدس پیشے کو بکاؤ پیشہ بنا دیا، جو اس چیز کے تقدس کو ہی بھول گئے ہیں کہ صحافت ہے کیا. صحافت، اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک بہت بڑے بہت اچھے دوست ہیں، ایک بڑے اچھے چینلز ہیں، تو ان کا مجھے جو ہے ان کی ورس جب وہ کوٹ کرتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں صحافت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی فرعون میرے شہر میں حکومت نہ کرے. تو لیکن آج کل کی جو صحافت ہے یا جو ہمارے صحافی ہیں وہ خود جگہ دیتے ہیں کچھ ایسے فرعونوں کو کہ آپ کام کریں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم آپ کی ڈھال ہیں کہ آپ کو آ کے یہ کام کرنے سے کون روکتا ہے. وٹ ایور کہ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. یہ جیسے ہی ویڈیو ہماری آئے گی، جیسے ہی اپلوڈنگ اس کی جائے گی تو اس کے بعد اس کے جو ہے وہ کامنٹس میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پتہ چلیں گے کہ کیا اس چیز کے مطلب کہ ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج مجھے کیا آتے ہیں. میرا دل کیا، صرف میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ان چیزوں پہ، پڑھی لکھی چیزوں پہ جو سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن آج میرا دل کیا کیونکہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی اور رپورٹ پڑھنے کے بعد میرے دل نے یہ اجازت دی کہ مجھے اس چیز پہ ایک پروگرام، ایک پورا باقاعدہ ایک پروگرام، ایک ریکارڈنگ رکھنی چاہیے جو میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں. تو خدارہ میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے، یا تو اپنی تعلیم کا معیار وہ بنائیں یا تو صحافت کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو پھر آپ اس کو ایک مقدس پیشہ، اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر کریں. کیوں آپ صحافت کا جنازہ نکال رہے ہیں؟ کیوں آپ ایسے کام کر رہے ہیں صحافت میں کہ جو باعث ذلت ہو ہمارے ملک کے لیے؟ جو رائٹ پہ کھڑے رہے، جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، جنہوں نے سچی باتیں کی، عرش شریف صاحب تک آپ ان کی کاؤنٹنگ اگر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں کتنے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے واقعی کام کیا، جنہوں نے واقعی ہی ایک صحافت ایک پیشے کو، اس مقدس پیشے کو مقدس پیشہ سمجھ کے کام کیا. اگر ہمیں صحافت کرنی ہے، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں صرف بات کرتا ہوں ان چیزوں پہ جو مجھے ٹھیک لگتی ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک میں ٹھیک ہو رہا ہے. میری کوشش صرف ہے کہ میں پاکستان کا ایک پازیٹیو فیس لے کے آ سکوں. مجھے یہ چیز نہیں لگتی کہ میں کوئی صحافی ہوں یا میں صحافت کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، اور میں اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں خود کو ایک جرنلسٹ کہہ سکوں، کیونکہ جنہوں نے خود کو جرنلسٹ کہا انہوں نے واقعی کچھ کیا. میں صرف بات کرتا ہوں ایز اے سوشلسٹ. میں جو دیکھتا ہوں، جو مجھے صحیح لگتا ہے، جو مجھے رائٹ لگتا ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. اور صرف میرے پاس نہیں، ہر ایک پاکستانی شہری کے پاس اس چیز کا رائٹ ہے کہ جو چیز اس کو صحیح لگتی ہے وہ اس پہ بات کرے، اس پہ بولے.
کیونکہ اگر ہم بات نہیں کریں گے، ہم آواز کو بلند نہیں کریں گے، تو ہم ہمیشہ کی طرح اپنے رائٹ سے، اپنے حقوق سے محروم رہیں گے۔ میں آپ کے لیے انشاءاللہ لے کے آؤں گا ویڈیو، جس میں باقاعدہ آپ کو رپورٹ میرے پاس پوری موجود ہے، ورلڈ رپورٹ جس کو کہتے ہیں پاکستان کے حساب سے، پاکستان کے حوالے سے، سوری۔ تو میں وہ پوری رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 2020 ٹو 2022 ٹل ٹوڈے جو ہے وہ میرے پاس رپورٹ موجود ہے کہ صحافت کے بارے میں، اس کے بعد جو ہمارے پاکستان میں کرائسس آ رہے ہیں، ان کرائسس میں کون کون سی چیزیں ہمیں درپیش ہیں، ان کرائسس میں کون سے مسائل ہمیں درپیش ہیں، میں وہ پوری رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آج میرا دل کیا کہ میں صحافت پہ بات کروں، کیونکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ صحافت کو صحافت نہیں، ایک مذاق سمجھا جا رہا ہے۔ ایک سچے، ایک ایماندار صحافی کو صحافی نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک کٹ پتلی سمجھا جاتا ہے کہ ہم جس طرف جائیں گے اس کو ہم اس طرف گھمائیں گے، ہم جیسے چاہیں گے اس سے رقص کروائیں گے۔ تو صحافی یا صحافت کسی کے گھر کی، کسی کے کوٹھے کی رکھیل نہیں ہے۔ صحافت صحافت ہے، خدا را اس چیز کو سمجھے۔ میرے تبھی جو ہے میں یہ چیزیں تبھی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، اور میری ریکویسٹ ہے اپنے صحافی بھائیوں سے کہ جو لوگ صحافت کر رہے ہیں وہ صحافت کو صحافت سمجھیں، صحافت کا مذاق نہ اڑائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس موضوع پہ بولتا رہا تو میں بہت زیادہ وقت لوں گا، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ میں اگر اس پہ بات کروں گا تو سوال سے سوال نکلے گا، اور پھر سوال کے جواب دیتے ہوئے وہ جواب شکوہ والی بات ہو جائے گی کہ اس چیز پہ اتنے شکوے نکلیں گے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کس کس چیز پہ شکوہ کروں۔ صحیح بات کرنے والے کو تھریٹس دے دیے جاتے ہیں، صحیح خبر چلانے والے کسی بھی چینل کو تھریٹس دے دیے جاتے ہیں، اداروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا دی جاتی ہے، چینلز کو بند کروا دیا جاتا ہے، صحافیوں کو سیٹ سے اٹھا دیا جاتا ہے، صحافیوں کو بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے، صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ من مرضی کے سوال کیے جائیں، صحافیوں کو جو صحافت کے اصول ہیں ان سے ہٹ کے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اپنی مرضی کے مدعے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، سو آن وٹ ایور۔ میں اب اس چیز کو مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں، میں نے کھل کے آپ کے سامنے، یقین کریں اپنے ایمان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کھل کے بات نہیں کی اس چیز پہ۔ آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں کہ مے بی کہ میری قوم کو سمجھ آئے، مے بی کہ میری قوم یہ سمجھ سکے کہ ایک صحیح صحافی، ایک صحیح جرنلسٹ، ایک صحیح سوشلسٹ کس طرح بات کرتا ہے اور کن کن چیزوں کو فیس کرتا ہے، کن کن چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، کن کیسے کیسے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، کیسے کیسے تھریٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک صحافی یا ایک سوشلسٹ جو حقیقت پہ بات کرتا ہے، جو اصول پہ بات کرتا ہے، جو سچ پہ بات کرتا ہے، جو رائٹس پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ وہ ایک صحافی ہی جان سکتا ہے اس چیز کو۔ اسی کے ساتھ خواتین و حضرات، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔